منزل جانثار کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کے بابا سے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور نوشیروان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سب معاملات تم نہیں دیکھنے ہیں۔ نوشیروان کہتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ اور اب نوشیروان کہتا ہے اپنی امی سے، امی دیکھیں تو صحیح بابا صحیح کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ کشمالا بھی دعا کو حیران ہو کر دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کشمالا مزید جالس ہو رہی ہوتی ہے دعا سے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز آتا ہے نوشیروان کی بیوی سے ملنے کے لیے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ نوشیروان کی بیوی دعا ہی ہے۔ اب جب وہ کہتا ہے، اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سے بغیر ملے نہیں جاؤں گا، تو دعا کو کال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ دعا نام پوچھتی ہے تو سرفراز زور سے کہتا ہے کہ میرا نام سرفراز ہے۔ دعا کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں سرفراز کا نام سن کر۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے سرفراز آفس میں کسی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ امیر انسان امیر تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑے سے گدھے بھی ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ انکم ٹیکس کی وجہ سے اپنا سب کچھ اپنی وائف کے نام کروا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جب بیوی میری ہے تو یہ ساری دولت بھی میری ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ اب خضر آتا ہے سنبل کو ڈنر پر لے جانے کے لیے، لیکن اس کا سامنا سرفراز سے ہو جاتا ہے اور سرفراز اس سے کہتا ہے کہ تم اسے ڈنر کے بہانے اپنے ہوٹل کی رونق بنانا چاہتے ہو۔ اس کی یہ بات خضر سے برداشت نہیں ہوتی کہ اتنی گھٹیا بات کیسے کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سرفراز سے کہتا ہے کہ تم کتنے گھٹیا ہو، اتنی گھٹیا بات کر کیسے سکتے ہو۔ اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہونے لگتی ہے۔ وہیں پر سنبل آ جاتی ہے اور خضر سنبل سے کہتا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح تمہارا بھائی کتنی گھٹیا بات کر رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے۔ سرفراز پہ غصہ ہونے لگتا ہے اور اب اسے مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اب ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔